بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجت کیا ہوتی ہے؟ رجت کی علامات کیا ہے؟ مختلف وظائف پڑھنے سے رجت کیوں ہو جاتی ہے؟ بہت اہم ٹاپکس ہیں جس پر آج تھوڑی سی بات چیت آپ سے میں کرنے کے لیے یہاں پر ویڈیو بنا رہا ہوں، تو ویڈیو کو ذرا اینڈ تک دیکھیے گا، خاص طور پہ وہ دوست جو عملیات اور وظائف کے بہت زیادہ عمل کرنے والے لوگ ہیں اور بہت زیادہ ان کو پسند کرتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں یا وظائف کرتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا سمجھانا ہے کہ یہ رجت جو ہے کیوں ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، پہلے کچھ دور مختلف تھا، عملیات وظائف یا تو مختلف کتب سے بکس وغیرہ سے ملتے تھے، اور وہ بکس بھی بڑی مشکل سے حاصل ہوتی تھی، یا پھر کسی بزرگ کی بہت زیادہ سیوا کرنے کے بعد اس سے کوئی عمل یا وظیفہ جو ہے وہ کسی اللہ کے ولی سے بڑی مشکل سے حاصل کیا جاتا تھا، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں استعمال کرتے تھے، لوگ اس پر عمل کرتے تھے۔ ابھی کام ذرا مختلف ہو گیا ہے، یوٹیوب آن کریں تو پھر آپ کو وظائف کے بے شمار چینل ملیں گے، ایک سے ایک بڑھ کے اللہ کا ولی جو ہے نا وہ وظیفہ بتا رہا ہے، اور اس پہ عمل کرنے کے لیے لوگ دھڑا دھڑ لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اگر دوا ہوتی ہے نا، دوا شفا کے لیے ہوتی ہے، اگر دوا کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو وہی دوا آپ کے لیے مہلک بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ مسائل یہ ہے کہ ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ دوا اس مرض کے لیے ہے، لیکن اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور اس کے اندر پریکاشنز کیا کیا کرنی ہے یہ نہیں بتائی۔ وظائف اور عملیات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جلالی اور ایک جمالی۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک کے جتنے بھی وظائف اور عملیات آپ استعمال کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، آپ کو مشورہ دے دیا جاتا ہے یا بتا دیا جاتا ہے۔ میرے جیسے بابے کا کام صرف اتنا ہے کہ بھائی میں نے جو میرے علم میں وظیفہ ہے کسی مقصد کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن ساتھ ساتھ مجھ پر یہ بھی فرض ہے کہ تھوڑی بہت احتیاط بھی ضرور بتاؤں، تاکہ اس بندے کا بجائے فائدہ ہونے کے نقصان نہ ہونا شروع ہو جائے۔ اس کو رجت کہتے ہیں۔ رجت کی بیسیکلی کچھ علامات کیا ہے؟ علامات یہ ہے کہ آپ کا جسم بوجھل ہو جاتا ہے، دماغ جکڑا جاتا ہے، غصہ چڑچڑا پن آپ کے اندر آ جاتا ہے، کام ہونے کی بجائے جو آلریڈی کچھ تھوڑی بہت بہتری ہوتی ہے وہ بھی نقصان کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو ایسی کنڈیشن کو رجت کہتے ہیں، اور جب یہ رجت شدید ہو جاتی ہے کسی وظیفے سے تو پھر لوگوں کے دماغ بھی الٹ پھیر دیتے ہیں، لوگ پاگل بھی ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں۔ تو اب تھوڑا سا اس کا سمجھیے کہ اس کی ریزن جو ہے بیہائنڈ دا سین وہ ہے کیا۔ دیکھیں، قرآن پاک پڑھنا، روٹین میں پڑھنا، نو ایشو پڑھیں، باعث برکت ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کا کوئی وظیفہ شروع کرتے ہیں تو ہم بار بار آپ کو کہتے ہیں کہ اس پہ ٹائم کا خاص خیال رکھیں۔ آج آپ نے کسی آیت جلالی کا وظیفہ کر لیا جس کے موکل بڑے سٹرونگ ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے پہ لیا ہے، تو ایک ایک آیت اور ایک ایک حرف کے اوپر اس نے فرشتے ان کی حفاظت کے لیے مقرر کیا۔ جب وہ آیت یا وظیفہ آپ پڑھتے ہیں تو وہ جو اس کی روحانی مخلوقات یا پاورز ہوتی ہیں وہ وہاں پر جمع ہو جاتی ہیں اس ٹائم کے اوپر، کہ یہ بندہ یہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہے ایک ٹائم پہ کیا کر رہا ہے۔ سنتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے اس تلاوت کا، اس پڑھنا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے صاف ستھرے کپڑے پہن کے یکسوئی کے ساتھ تنہائی کے اندر اچھا ماحول بنا کے آپ پڑھیں، اور پھر اسی ٹائم کو مینٹین رکھیں۔ وہ اگلے دن پھر انہوں نے اسی ٹائم پہ انتظار کرنا ہے اور پہنچنا ہے کہ یہ پڑھے گا اور ہم سنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آپ نے یہ تو سنا ہے نا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ درود و سلام بھیجتے ہیں یا کوئی بھی میلاد کی محفل ہوتی ہے تو فرشتے بھی آتے ہیں اس محفل کے اندر۔ تو ایسے ہی جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر اللہ کی مخلوق آتی ہیں، نیک چیزیں آتی ہیں، لیکن وہاں پر آنے کے بعد جو چیزیں وہ دیکھتے ہیں یا آبزرویشن میں ان کے آتے ہیں وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، تو پھر آپ کا کام وہاں پہ الٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، پہلی غلطی، اندھا دھند کسی وظیفے کو شروع کر دینا، کوئی حساب کتاب نہ رکھنا، کبھی کم پڑھنا کبھی زیادہ پڑھنا، زیادہ تعداد کا وظیفہ اپنے لیے اس کے فوائد سن کے سلیکٹ کر لینا، پھر اس کو پورا نہ کر پانا اور اس سے اکتا جانا، بیچ میں چھوڑ دینا، یہ سب اس سے بھی ہوتی ہے۔ ٹائم کا خیال نہ کرنا، پابندی وقت، یہ چیزیں نہ کرنا، اس سے بھی ہوتی ہے۔ پھر مختلف چیزوں کے اندر ایک اور بات جو اکثر میں بیان کرتا ہوں، دیکھیے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، یہ تھوڑی ویڈیو طوالت کی طرف جا رہی ہے، پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے کسی کو اپنا پیر و مرشد مانا، مرشد کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ مرشد کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کی پہلے روحانی تربیت کرے۔ روحانی تربیت میں کیا؟ آپ دین کے جو فرائض آپ پورے نہیں کر رہے وہ آپ کو ان کی طرف لائے۔
پہلے دین کے احکامات پہ آپ کو عمل کرائے، جب آپ اس میں اسٹرانگ ہو جائیں گے تو پھر وہ آپ کو آزمائش کے طور پر چھوٹے چھوٹے وظائف درود شریف کو یہ وہ پڑھنے کے لیے اپنی سپرویژن میں دے گا کہ یہ آپ پڑھیں۔ تو روحانی تربیت جب ہو جاتی ہے انسان مکمل، وہ اپنے فرائض پہ پورا ہوتا ہے، دین وہ وظائف جب شروع کرتا ہے تو اس کے ریزلٹس بھی آتے ہیں اور وہ خود بہت بڑی چیز بن جاتا ہے، اس کے اندر خود روحانی پاورز بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہیں۔ اب مسئلہ مسائل یہ کہ چیزوں کو تو آپ نے بلا لیا، پڑھنا شروع کر دیا، بیٹھ گئے، اب آگے سے کیا؟ نماز آپ نے اس کی پابندی کر رہے، ٹھیک ہے، باقی چیزوں کے آپ نے، ہم نے کہا آپ سے کہ بھی اس میں بے حیائی کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اس کے اندر گالی گلوچ سے بھی کنٹرول کرنا ہے، مطلب تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتری کی طرف کریں گے تو پھر یہ چیزیں ہوں گی نا، جو چیزیں نہیں کرتے وہاں میں نے اکثر دیکھا ہے رجت گھروں پہ، میرے پاس کئی ایسے کیس آئے، ایسے مریض آئے، ایسے پریشان لوگ آئے کہ جناب ایک گھر تھا، وہاں پر ایک خاتون تھی، وہ وہاں پر میں سورہ یاسین کی فرض تلاوت کرتی تھی، بڑا ذکر اذکار کرتی تھی کمرے کے اندر۔ بیٹے کی شادی کی اسی کمرے کے اندر جہاں وہ یہ عملیات وظائف اپنے کیا کرتی تھی، بیوہ خاتون تھی، بیٹے کی شادی کی، بہو وہاں پہ اسی کمرے کے اندر ٹی وی گانے اور وہ بہو وغیرہ اور مزاج تھا بچے کا، بہرحال انہوں نے وہاں پہ شور شرابہ کیا، گھر کے حالات الٹ گئے، وہ خیر و برکتیں جو تھیں وہ مصیبتوں میں تبدیل ہو گئی۔ اب وہاں پر ہر وقت کا جھگڑا، لڑائی، فساد، دنگا، یہ وہ۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ خود بھی تو خیال کریں نا، آپ کیا کیا چیزیں کیا کر رہے ہیں، کیا بلا رہے ہیں، اور پھر ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ دو وظائف کر لیں، وہ بھی سیم ٹائم نہیں ہو، اس میں ٹائمنگ کا فرق ہو۔ جو اس سے زیادہ کرتے ہیں ان پہ بھی رجت قائم ہو جاتی ہے۔ یہ رجت کے اوپر جو بھی چیزیں میں نے اس شارٹ ٹائم میں آپ کو بتا سکتا تھا وہ میں نے بتا دی کہ کیوں ہوتی ہے، کیا مسائل ہے۔ اب آگے کچھ 2 ویڈیوز آپ اس کے بعد اور دیکھیے گا تو اس کے اندر آپ کو رجت کے علاج کے اوپر بتاؤں گا کہ اس کا حل کیا ہے، اگر ہو بھی جائے تو پھر ہم اس سے بچیں کیسے، اور اس کی نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں کیسے کنورٹ کریں، اس کے ڈس ایڈوانٹیج کو ایڈوانٹیج کی طرف ہم کیسے لائیں۔ تو اس کے لیے بھی پھر میں آپ کو 2 حل جو ہے وہ پیش کروں گا۔ تو پھر اگلی ویڈیوز کا آپ ویٹ کریے گا، تھوڑا سا سرچ کر کے محنت بھی کر لیا کریں۔ میں تو اتنا ٹیکنیکل آدمی ہوں نہیں کہ بھی ایک ویڈیو سے دوسری ویڈیو کو جوڑ دوں، تو میرا کام یہ کہ ویڈیو بنا کے ڈال دینا، تھوڑا چینل پہ آپ ڈھونڈ لیجیے گا، آپ کو ضرورت ہے تو، نہیں تو پھر میرے سے بہت بڑے بڑے یہاں پہ کاریگر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بنا ہی رہے ہیں، پھر وہ دیکھ لیں۔ تو بہرحال میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ تھوڑی احتیاط کریں، اندھا دھند وظائف پڑھنا مت شروع کر دیں جب تک کسی بزرگ کی سرپرستی نہ ہو۔ اگر آپ دین کے باقی شرعی احکامات کے اندر پرفیکٹ نہیں ہیں تو پھر آپ کو کسی کی رہنمائی لے کر سپرویژن کے اندر کرنا پڑے گا، وہ بھی فزیکل رہنمائی۔ یہ بھی نہیں کہ جی میں فون پہ آپ کو یہ کہہ دوں، فون پہ شک شف والے دم شم، یہ چیزیں یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ فزیکلی آپ ڈھونڈیں، کوئی اپنا پیر و مرشد دیکھیں، کوئی بزرگ دیکھیں، کوئی 5 وقت نمازی دیکھیں، اور کوئی نہیں ملتا تو کوئی امام مسجد دیکھ لیں، کوئی عالم دین دیکھ لیں، تو ان کی سپرویژن لے کر پھر آپ کسی وظیفے پہ جو ہے نا، ایسے نہ اندھدھند پڑ جایا کریں کہ جناب وہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے کسی نے ویڈیو بنا دی، آپ نے وظیفہ شروع کر دیا، پتہ چلا بعد میں وہ لینے کے دینے پڑ گئے۔ تو بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیوز کے اندر میں اس رجت کے حل کے لیے بھی 1-2 ویڈیوز بنا کے آپ کو انشاءاللہ وہ شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔